معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرات مکرم، عظمت اہل بیت اطہار پر مشتمل درس جاری ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا حرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی و اذانی عطرتی، یعنی اس شخص پر جنت حرام ہے جس نے میرے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا اور میری اولاد کے بارے میں تکلیف دی۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، جس بندے نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا یا مجھے میری اولاد کے بارے میں تکلیف دی تو اس پر جنت حرام ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اجعلوا اہل بیتی منکم مکان الرأس ومن الجسد ومکان العینین من الرأس ولا تہتدی الرأس الا بالعینین۔ فرمایا میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو جو جسم میں سر کا مقام ہے اور سر میں آنکھوں کا مقام ہے، اور سر آنکھوں سے ہی ہدایت پاتا ہے۔ یعنی اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے یا تم کس درجے میں اس کو رکھو، فرمایا جس طرح تم اپنے جسم کے حصوں میں سے سر کے حصے کو اونچا رکھتے ہو، یہی مقام میرے اہل بیت اطہار کو دو۔ یعنی تمام چیزوں سے، تمام اولادوں سے، تمام خاندان سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر جس کو مقام دو وہ میرے اہل بیت اطہار کو دو، جیسے تم اپنے جسم پر سر کو یعنی مقام دیتے ہو۔ اور پھر فرمایا سر میں جیسے آنکھوں کو مقام دیتے ہو، سر کا ہر عضو بہتر ہے لیکن آنکھ کا اپنا مقام ہے، اور فرمایا اس لیے آنکھ کو جو مقام حاصل ہے کیونکہ سارا جسم پھر آنکھ سے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک تو ان کی عظمت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے تمہارا سر سب سے اوپر ہے اسی طرح میرے اہل بیت اطہار اوپر ہونے چاہیے، اور جس طرح تم صرف آنکھوں سے ہی ہدایت حاصل کرتے ہو اسی طرح تم ہدایت بھی میرے اہل بیت اطہار سے کرو۔ یعنی میرے اہل بیت اطہار کے جو نقش قدم ہیں وہ جنت کے راستے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت اطہار کے حق میں اچھا ہوگا۔ یعنی قرآن اور اہل بیت اطہار یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کا مرکز قرار دیا۔ فرمایا یہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور جو ان کو تھامے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ حضرات مکرم، جو قرآن پڑھاتا ہے اس کے متعلق بھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بہترین شخص ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن آگے پڑھائے، اور اس حدیث پاک میں ہے وہ سب سے بہترین شخص ہے جو میری اہل بیت اطہار سے پیار کرے۔ یعنی وہی بہترین شخص ہے جو قرآن بھی پڑھے اور اہل بیت اطہار سے پیار بھی رکھے۔ حضرات مکرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، استوصوا بأہل بیتی خیرا فإنی اخاصمکم عنہم غدا ومن اکن خصمہ اللہ ومن خصمہ اللہ ادخلہ النار۔ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرو، میں قیامت کے دن ان کی طرف سے تمہارے ساتھ مخاصمت کروں گا، اور جس سے میں مخاصمت کروں گا اللہ تعالیٰ بھی اس سے مخاصمت کرے گا، اور جس سے اللہ تعالیٰ مخاصمت کرے گا اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔
یعنی فرمایا میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، قیامت کے دن میں اپنے اہل بیت اطہار کی طرف سے ان سے مخاصمت یعنی عداوت، جھگڑا اور دشمنی کروں گا، اور جس سے میں جھگڑا کروں گا اللہ اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ جس سے جھگڑا کرے گا اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ واضح یہ ہوا کہ جو بندہ اہل بیت اطہار سے پیار کرتا ہے وہ پیار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے۔ جو بندہ اہل بیت اطہار سے پیار نہیں کرتا وہ بندہ دشمنی رکھتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرات مکرم، یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے اس سے بھی وہ لطف اندوز ہو، تو فرمایا فل یخلفنی فی اہلی خلافتن حسنتن فمن لم یخلفنی فیہم بطر عمرہ و ورد علی یوم القیامت مسودا وجہہ۔ فرمایا تو اسے میرے اہل بیت اطہار کے بارے میں میرا اچھا جانشین ہونا چاہیے، یعنی جو ان کے بارے میں میرا جانشین نہ ہو، یعنی میری طرح ان سے محبت نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کاٹ دے گا اور وہ قیامت کے دن میرے پاس سیاہ چہرہ لے کر آئے گا۔ یعنی کون؟ جو بندہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتا اس کو اللہ تعالیٰ دو سزائیں دے گا، ایک تو اس کی عمر میں کمی پیدا فرما دے گا، اور دوسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے دشمن کا چہرہ سیاہ ہوگا اور وہ اپنے سیاہ چہرے کی وجہ سے پہچانا جائے گا۔ آخری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ فرمایا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور جو ان کی محبت میں مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات مکرم، اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ قیامت کے دن سرخروئی کا سبب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کی مطلب کہ سبب ہے، پیار کا سبب ہے اور شفاعت کا حقدار بنانے والی چیز ہے۔ حضرات مکرم، جس بندے کے سینے کے اندر اہل بیت اطہار کا پیار ہے، محبت ہے، ادب ہے، احترام ہے، اس کو مبارک ہو کہ اس کا ایمان محفوظ ہے۔ محبت آل نبی کا رہے گا تازہ چمن، محبت آل نبی کا رہے گا تازہ چمن، اجڑ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا دشمن۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا جو دشمن ہے وہ کبھی تر و تازہ نہیں ہوگا۔ تر و تازگی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اندر ہوگی، اس کے نصیب میں ہوگی، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا سچا غلام ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین آپ سب کو اور مجھ گنہگار سیاہ کار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید